میں بتاؤں، ربوبیت کا ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو ربوبیت بیکار ہے۔ رسالت و نبوت کا راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ولایت کا بھی راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ فخر کا بھی ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ تو یہ وہی راز ہیں جو کھل رہے ہیں نا۔ نقشہ ہے عرش الہی کا، اس نقشے میں 7 کرسیاں رکھی ہیں۔ کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 7 کرسیاں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں میں، تو میری لاج رکھنا کہ گمراہ نہیں ہو جانا۔ 7 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ایک نہیں ہے، 7 ہیں۔ اور یہ 7 کرسیاں، ایک ایک کرسی کے اوپر ایک ایک سلطان بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے رب، اور اس کے سینے سے ایک تار نکل رہی ہے نور کی، جو اگلی کرسی پہ بیٹھے ہوئے سلطان کے اندر جا رہی ہے، اس سے نکل کے یہاں آ رہی ہے، اس سے نکل کے یہاں، اس سے یہاں، اس سے یہاں، اس سے یہاں۔ جو ان 7 کرسیوں میں شامل ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ علی صراط مستقیم، اور وہ جو تار ہے نا حبل اللہ، اس میں الی صراط مستقیم ہے، اور یہ علی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 7 کرسیاں ہیں۔ تو جناب سلطان باہو نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ وہ جا رہے تھے کہیں، ایک بندے نے کہا مجھے دیدار کرا دو، انہوں نے کہا دیکھو جی اوپر، اس کو دیدار کرا دیا، وہ 1 مہینے تک وہیں کھڑا رہا۔ وہ کون سا دیدار تھا؟ وہ جو سلطان صاحب یہاں کرسی پہ بیٹھے تھے، اس طفل نوری کو دکھایا اس بندے کو، یہ دیدار تھا۔ اچھا جی، مزہ تو تب ہے کہ جب سلطان اخباؤ یہ والی کرسی والا دکھائیں۔ میں بتاؤں، ربوبیت کا ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو ربوبیت بیکار ہے۔ رسالت و نبوت کا راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ولایت کا بھی راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ فخر کا بھی ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ تو یہ وہی راز ہیں جو کھل رہے ہیں نا۔ اچھا اب یہ جو لائن سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب زمین پر کوئی اہل نظر ہے، کوئی اہل ملکوت ہے، کوئی اہل جبروت ہے، فقیر ہیں، یہ پھرتے ہیں نا بہت بڑے بڑے فقیر۔ اب انہوں نے سجدے کیے اور قلب کے ذریعے ان کے سجدے اوپر گئے، وہ سجدہ یہاں سے گیا نا، سجدہ پہنچا یہاں سے، آواز آتی ہے، اب وہ کھڑا ہے سجدہ یہاں پر، وہ سجدہ پہنچا یہاں پر رک گیا، تو ادھر سے آواز آتی ہے۔ یہ جو سب سے آگے والی کرسی والا ہے، یہ کہتا ہے جی یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کو آگے پاس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ میرے لیے بھی نہیں ہے، پھر آگے پاس کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں اور آگے جاؤ، اور تو یہ گھومتا رہتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت حضور کی 2 سیٹیں تھیں، ایک تو اسی لائن میں اور ایک سب سے آگے۔ سب سے آگے کیوں تھی؟ کہ یہ میرا دور ہے، اب سارے سجدے ادھر آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جب دین چلا گیا، مر گیا، دین مر گیا نا۔ جب غوث پاک کا دور آیا تو وہ جنگل میں تھے، تو انہوں گٹری رکھ کے جا رہے تھے، وہ بار بار گر رہی تھی، اور زمین نے قدم پکڑ لیا، آپ کے جانے نہیں دے رہی تھی زمین۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقت کس میں آ گئی جو میرے پاؤں پکڑ لی۔ دیکھا ایک نیم مردہ حالت میں شخص سامنے پڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کو نظر آیا غوث پاک کو۔ تو آپ نے، غوث پاک نے کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ کا دین اسلام ہوں، نیم مردہ ہوں، آپ مجھے اپنی طاقت سے کھڑا کر کے طاقت عطا کریں۔ غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو کھڑا کیا، تو غیب سے آوازیں آئیں، محی الدین، محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کیا۔ پھر ان کی جب شہنشاہیت قائم ہوئی تو اب ان کی 2 سیٹیں ہو گئی، ایک لائن میں ہی لگی رہی اور اب سامنے فرنٹ پر ان کی آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اب جب فرنٹ پر آ گئی نا، تو جو لوگوں کو دیدار ہوا، ولیوں کو جو دیدار ہوا، وہ اسی کا دیدار ہوا نا۔ اسی لیے سلطان باہو نے کہا تھا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، کرسا میرا میرا ہوں۔ او بھائی تم تو سلطان الفقراء ہو، تم تو کہتے ہو کہ مجھے اللہ کہتے ہو تو بجا ہے، تو اب تم یہاں بغداد شہر کے ٹکڑے کیوں مانگ رہے ہو؟ اسی لیے مانگ رہے ہو نا۔ بغداد سے، یہ سلطان باہو نے کہا، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، کرسا میرا میرا ہوں۔
یہ سامنے کرسی اس کی ہوتی ہے. سمجھ گئے وہ بات؟ تو اس دن جو ہے جب میں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں، تو جواب نہیں دیا، خاموش رہے. تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن بعد یہاں لے گئے، کہنے لگے میرے ساتھ رہ کے کیا کرو گے؟ تم ایسا کرو، میں تمہیں اچھی جگہ لایا ہوں، یہ دیکھو، یہاں رہنا پسند کرو گے؟ غور سے سننا. اب یہاں کھڑے ہو گئے، یہ دیکھیں یہ کرسی رکھی، یہاں کھڑے ہو گئے. یہاں رہنا پسند کرو گے؟ نہیں، پسند نہیں ہوئی. یہ کرسی ہٹا دی، منظر ہٹ گیا. اب پچھلے والا آ گیا عرش، یہاں نہیں، یہ بھی ہٹا دیا. یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں. تو پھر کہاں جاؤ گے تم آپ؟ اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب کہا نا ادھر کہ ولایت ختم ہو جائے گی امام مہدی کے آنے پر، تو پھر یہ سیٹ پورا کا پورا ہٹا دیا گیا. اب یقین کرو اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو ہے اب ایک ہی کرسی رکھی ہے، ایک ہی کرسی ہے. کبھی اس کے اوپر الف لام میم ہوتا ہے، کبھی الف لام را ہوتا ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب جب اس کے اوپر الف لام میم ہوتا ہے نا، الف لام میم، تو اس وقت اس کا کلر ہوتا ہے، یوں سمجھ لو یلو ہوتا نہیں ہے. میں ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا کلر یلو ہے. تو جب اس کا کلر یلو ہے تو جو الف لام میم والے ہیں ان کے آنے کا راستہ کھلا ہے. اور پھر اگر اس کا کلر یلو نہیں ہو، فرض کیا ریڈ ہو، تو ان کے آنے کا راستہ بھی کھلا ہے، اور یہاں کا راستہ بھی یوں کھول دیا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچے، یہاں سے آگے چلا جائے. تو جب وہ 7 کرسیاں لگی ہوئی تھیں تو وہ یہ یلو گراف تھا، تو اس کرسی کے بعد آگے کچھ نہیں تھا، بس ختم. پھر اس کے بعد جو ہے پھر ادھر لے گئے کہ چلو اب دیکھو. اب جو دیکھا ہے تو یہاں گئے، یہاں کے پیچھے کا راستہ نظر آ رہا ہے، کہا کہ چلو پھر ادھر سے آ جاؤ. پھر جب ادھر سے آ گئے تو صبح مسکرا کے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. یہ میں نے بہت ساری چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن پیچھے سے آیا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہ بتا دوں، زبان پر آ رہی تھی بار بار. لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں، یہ دیدار جنہوں نے کیا ہے نا، ان کو کسی کو کچھ ککھ بھی نہیں پتا کہ کس کو دیکھ کے آئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو دیکھ کے آئے، کس کو دیکھ کے آئے، کیونکہ وہ ساری شکلیں سلطانوں کی ایک ہی جیسی ہیں. اللہ کی شکل اور طفل نوری ایک ہی جیسی ہے، ڈیٹو کاپی ہیں. آپس کی بات ہے. اللہ کو دیکھا ہے نا، تو یا تو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے یا امام مہدی نے، باقی کسی نے نہیں دیکھا. باقی نے وہ کرسی والے دیکھے. ہم کو تو سرکار نے ایسی تعلیم دی کہ ہم کو تو کرسی اور تخت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کون بیٹھا ہے. ہاں بھئی یہیں بیٹھ کے دیکھ لو کہ کرسی نظر آ رہی ہے یا تخت. اگر تخت نظر آ رہا ہے تو چلے جانا. یہ فرق تو رکھنا پڑے گا نا اس کو، یہ فرق تو رکھنا پڑے گا نا. اور وہ جو آیا ہے آیت الکرسی، کرسی کی نشانی یاد رکھو، وہ اس کے پیچھے راز یہی تھا. آیت الکرسی یعنی کرسی کی نشانی، کرسی کے پیچھے کون بیٹھا ہے. اب چونکہ دیدار وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے اب ہم تھوڑا جو ہے نا وہ کھول رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہنچنا ہے نا. بھائی غفور بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا مجھ سے، میں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کریدا بھی مجھے، لیکن میں بولا نہیں. انہوں نے ایک دن آ کے مجھے یہ کہا کہ بھئی ایک حدیث ہے کہ جب حضور پاک اوپر پہنچے شب معراج میں، تو اللہ کی اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں نماز میں ہوں. نماز تو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس میں تھا کہ میں صلاۃ میں ہوں. تو مسلمان تو صلاۃ کا مطلب انڈیا پاکستان کے یہی سمجھتے ہیں، نماز میں. اب وہ گھوما ہے لوگوں کا دماغ کہ ابے اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ میں نے جواب نہیں دیا. تو اصل میں کہانی کیا تھی کہ یہ جو طفل نوری بھی وہاں موجود ہے نا، جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، تو یہ وہاں بیٹھ کر بھی جو ہے نا
رب کے ذکر میں ہوتے ہیں. دکھنے میں تو رب ہی لگتے ہیں ملنے والوں کو، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی جو ہے نا یہ مستقل اس کی حمد و ثنا میں ہوتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو یہ طفل نوری رب کا صلاۃ ذکر کر رہے تھے، رب کی صلاۃ میں تھے. یعنی وہ جو ذات قدیم ہے اللہ کی، اس کی صلاۃ میں اس کی تصویریں تھیں. اور یہ جو ترتیب ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 عرش جو یہاں پر ہے، یہ اسی ترتیب میں ہے. جب اس نے کہا تھا نا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو ایک عکس پڑا، اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا، 7 دفعہ جنبش لی، تو اس جنبش سے 7 روحیں پیدا ہو گئی نا. وہ یک کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 7 جنبشیں دی، تو 7 روحیں وہاں پر ابھر کے آئیں. تو وہ ان کا مقام اور ترتیب ویسے ہی ہے آج تک، یہ وہ ہے. ہاں اچھا، اب آپ لوگوں نے تو عرش کا نام ہی کتابوں میں حدیثوں میں پڑھا ہے نا، یا ان ولیوں نے جنہوں نے مقام محمود سے جا کے دیکھا ہے. اب دیکھو نا جیسے یہ نظر آ رہا ہے، اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہاں پر بیک گراؤنڈ ہے اور میں ہوں. جو یہاں آئے گا بیٹھے گا اس کو پتا چلے گا جی یہ کمرہ سا ہے. تو مقام محمود پر بیٹھ کے بھی جو لوگ دیکھتے ہیں بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے ایک کرسی کے اوپر رب جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ تو نظر نہیں آتا ہے. اب یہ 7 چیزیں وہاں پر ہیں، وہیں پر موجود ہیں. کسی کی دسترس پہلے عرش تک ہے، کسی کی دوسرے تک ہے، کسی کی تیسرے تک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو عکس تھا، رب کا عکس جس کے اوپر وہ عاشق ہوا تھا، وہ امام مہدی کے وجود میں آیا. امام مہدی زمین پہ آ گئے. پھر امام مہدی سے جو لوگ وابستہ ہوئے ان کے لیے وہ 7 عرش کھول دیے گئے کہ اس ذات کی وجہ سے تو یہ 7 سیٹیں تم کو ملی ہیں. اب اس کے آنے والوں پر تو کوئی پابندی نہیں نا بھئی. ان کے جو ماننے والے ہوں گے ان کے اوپر تھوڑی ہوگا کیونکہ ان کا تو اس سے تعلق ہے نا کہ جس کو دیکھ کے رب نے غش کھایا، رب کو جنبش ہوئی، اور پھر تم آئے. تم آئے، تم 7 کرسی لگا کے جو بیٹھے ہو، پھر تم آئے. ہم تو اس سے وابستہ ہیں، اگر ہم آ جائیں تو شکریہ ادا کیا کرو ہمارا، ورنہ ہم کو ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ ادھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس عکس کو دیکھ کے اگر وہ گھوم گیا اور وہ عکس زمین پر آیا، جس نے اس کو دیکھ لیا اب اس کا کیا ہوگا؟ اگر ابھی بھی اس کو یہ دین وین یاد رہ جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اندھا ہے بھائی. اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ رب نے اس کو دیکھا تو خوب جنبشیں کھائیں، 7 جنبشیں لی. پتہ نہیں کیسے لی ہوں گی جنبشیں، کیا کیف اور سرور، کیا مستی کا عالم ہوگا. وہ ولیوں کو تو لال شہباز قلندر کی مستی نہیں بھولتی، اللہ کی مستی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی مستی کیسی ہوگی؟ اللہ کی بھی تو مستی ہوگی نا. اچھا آپ مجھے بتاؤ نا کہ جس حسن کو دیکھ کے اللہ مست ہو گیا، اب وہ زمین پہ آ گیا اور کسی کو اس ذات نے اپنا ایک رخ دکھا دیا، اب وہ کسی کام کا رہا کیا؟ کسی کام کا نہیں رہا. پھر وہ اسی کی ذات میں گم رہا، اس عکس کے ہی یعنی خاطر و تواضع میں رہا، اسی کی پرستش، اسی کی بندگی میں رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ غیبی جلوے آ گئے. جو غیبی جلوے آئے اور ان کا نظارہ دیکھا تو یہاں سے بے خبر ہو گئی. بے خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ پہاڑ سے لٹکے ہوئے، ایک رسی سے آپ کو باندھا ہوا ہے، تو رسی سے جس سے باندھا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ وہاں پر محفوظ ہیں. پھر دوسری رسی سے باندھ دیا، وہ رسی کاٹ دی، تو جس رسی سے باندھا ہے اسی سے لٹکے رہیں گے آپ. تو پہلے اس عکس سے بندھے ہوئے تھے، اب جب دوسری جلوہ آیا ہے تو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا. اس سے زیادہ مضبوط ہے ہی نہیں وہ عکس، اس سے زیادہ طاقتور تھوڑی ہے. تو پھر وہ غیبی جلوے آ گئے. میں بس ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ دیدار الہی کی تیار کر رہے ہیں، اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا. بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو. اگر پبلک میں کہا ہے کہ بھئی ایسا کرائیں گے تو آپ سمجھ جاؤ کتنی اہم چیز ہے وہ. اتنی بڑی تو نہیں ہوگی نا پھر.